بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، آج 27واں پڑھا گیا، جس میں گزشتہ کل کا بقیہ حصہ سورہ والذاریات کا پڑھا گیا، جس کی یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ہم ان کو پیدا کر کے ان سے کمائی کر کے اپنی لیے روزی حاصل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم خود اللہ تبارک و تعالی خود بندوں کو روزی دینے والے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تبارک و تعالی ہی سارے بندوں کو اور ساری کائنات کو روزی پہنچانے والے ہیں. بات جب روزی پر آ گئی ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزی کس چیز کو کہتے ہیں، رزق کن چیزوں کا نام ہے، اور اس میں برکت کے اسباب کیا ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں کن کن اسباب کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور کیسی چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی روزی میں برکت عطا کرتے ہیں. رزق اپنے اندر ایک کثیر معنی رکھتا ہے، اپنے اندر ایک بڑا مفہوم رکھتا ہے. خلاصے کے طور پر اگر کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ چیز رزق ہے جو انسان کو نفع پہنچائے. رزق کا مطلب صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، روٹی ہے، چاول ہے، یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے. اور بھی بہت سارے معنی ہیں، جیسے مال و دولت، اچھا عہدہ، راحت کی زندگی، عافیت کی زندگی، نیک صالح اولاد، علم اور بیماری سے بچائے رکھے جانا. ایسی بہت ساری چیزیں جن کی وجہ سے کسی بندے کو فائدہ ہو، بندے مومن کو، انسان کو کسی بھی طریقے سے فائدہ ہو، یہ ساری چیزیں رزق کے مفہوم میں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہی ان سب چیزوں کا انتظام کرنے والے ہیں. روزی روٹی کا بھی انتظام کرنے والے، راحت رسانی کرنے والے، ہر طرح کے فائدے پہنچانے والے سب اللہ تبارک و تعالی ہیں. فرمایا اللہ نے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں ان سے روزی طلب کرنے والا نہیں ہوں، نہ ان سے روزی لے کر کے کسی دوسرے کو کھلانے والا ہوں. میں کافی ہوں میرے بندوں کو روزی دینے کے لیے. تو رزق میں اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی روزی دے رہے ہیں، تو رزق میں برکت کن چیزوں سے آتی ہے؟ کیا وہ اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے؟ آدمی تنگی معاش کی وجہ سے، ایک معنی کے اعتبار سے روزی روٹی مال دولت اسی کو لے لیا جائے تو اس کی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہے، معاشی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہے. اسی معاش کی وجہ سے، اسی روزی روٹی کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے. سارے جتنی برائیاں مارکیٹ میں ہیں، سارے برائیاں اس کا ارتکاب اسی وجہ سے کرتا ہے، اپنی راحت کو چھوڑ دیتا ہے اسی کے لیے. تو یہ رزق اتنی محنت جو بندہ کرتا ہے، اس کے آسانی سے ملنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسباب قرآن کریم میں بیان فرمائے. سب سے پہلا راستہ رزق کو کھولنے والا فرمایا گیا کہ استغفار.
بندہ کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزی روٹی کے راستے آسان فرما دیں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے رب سے استغفار کریں، بے شک تمہارا رب تمہیں بخشش کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے مغفرت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مال میں برکت عطا فرمائیں گے، وَبَنِينَ، اور اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ باغیں عطا کریں گے اور نہریں جاری فرمائیں گے۔ اتنے وعدے صرف استغفار کی برکت سے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اللہ والے ان کے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، اس درمیان میں انہوں نے کہا کہ حضرت خشک سالی ہے ہمارے علاقے میں، بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرما دیجیے۔ آپ نے کہا استغفار کیجیے۔ پھر ایک اور صاحب آئے، بڑے لوگوں کے پاس لوگ پہنچتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے، دعا کے لیے، اللہ والوں کے پاس ہم اپنی دنیاوی پریشانیاں لے جائیں اور ان کا حل تلاش کریں، اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس اپنی آخرت کی فکر لے کے جانا ہے ہمیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی اللہ والے کہیں سے آ گئے، ان کے پاس صرف اپنی دنیاوی ضروریات پیش کرتے ہیں، ان کے پاس بوتل لے کے جاتے ہیں، اس میں تھوڑا دم کر دیجیے، گھر میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی ہماری سوچ اللہ والوں کو رکھ کر بھی ہماری سوچ دنیاوی ہو جاتی ہے۔ دنیا دار نہیں ہے لوگ، اللہ والے ہیں، ان کے پاس بھی ہماری دنیاوی سوچ ہوتی ہے۔ خیر ایک عادت پڑی ہے تو اسی عادت کی بنیاد پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت مال میں برکت نہیں ہے، کماتا ہوں برکت ہی نہیں رہتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا استغفار کیجیے۔ ایک اور آدمی آیا، حضرت میں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، اولاد ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اللہ میاں دیتے ہیں بلا لیتے ہیں اپنے پاس، پریشان ہوں میں۔ حضرت نے کہا استغفار کیجیے۔ اور ایک صاحب آئے، حضرت ہمارے ہاں کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بہت پریشانی ہے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کیجیے۔ ساتھ میں جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہر آدمی کا جواب استغفار سے دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو حضرت نے آیت پڑھ کر کے سنائی جس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے استغفار کی برکت سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائیں گے، تمہارے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے، تمہارے لیے باغات کو سرسبز و شاداب کریں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کریں گے۔ تو سارے مسائل کا ایسے کئی مسائل کا حل استغفار میں بتلایا گیا ہے۔ اسی آیت میں حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ میں اس آیت کے حوالے سے میں نے بتلایا ہے۔ تو ایک روزی کے مسئلے کا روزی میں برکت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں۔ دوسری چیز اللہ پر بھروسہ کریں، محنت کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہم اسباب کو نہ دیکھیں، اسباب کو اختیار کرنا ہمارا کام ہے، اسباب پر توکل، اسباب پر بھروسہ، اعتماد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں کہ کسان بیج بو کر کے خاموش بیٹھ جاتا ہے، وہ بیج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ان بیجوں کو زمین کے اندر ہی کیڑے کھا کر کے ختم کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک بالی بھی نہیں اگنے نہیں دیں گے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ میاں اگانے دیتے ہیں۔ کسان صرف اس کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، دوا چھڑکتا ہے، سوکھ نہ جائے اس کے لیے پانی دیتا ہے، اور جو زائد چیزیں اس کی طاقت کو کم کرنے والی جو دیگر جنگلی پھل بوٹے جو پیدا ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے، گھاس پھوس کو ختم کرتا ہے، یعنی رکاوٹوں کو دور کرنے کا کام کسان کرتا ہے، باقی اگانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو
توکل اللہ پر بھروسہ اگر ہمارا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم لوگ ایسا بھروسہ کرو اللہ پر جیسا کہ پرندے بھروسہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ صبح کا چاندنا ہوتے ہی چہچہاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جدھر کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں ادھر کو پرواز کر کے چلے جاتے ہیں۔ نہ ان کی کوئی فیکٹری ہے، نہ ان کی ہاں کوئی ڈیوٹی ہے، نہ ان کا کوئی لگا بھلا نظام ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، بس اللہ پر توکل کیے اور اپنے گھونسلے سے نکل گئے۔ فرماتے ہیں تغدو خماسا، صبح کو جاتے ہوئے خالی پیٹ ہوتے ہیں، تروح بطانا، شام کو واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں اور اپنی چونچ میں اپنے چوزوں کے لیے غذا بھی لے کر کے واپس ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا توکل اور تمہارا بھروسہ اللہ پر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پرندوں کی طرح تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیں گے۔ تو دوسری چیز ہے توکل، تیسری چیز ہے تقوی۔ قرآن کریم میں سورہ طلاق میں آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس میں بھی توکل کی بات آ گئی۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کریں گے جس طرح اس کی طرف گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اسے روزی دیں گے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو تیسرا سبب ہے توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ، تو یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز فرمایا اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، اے ابن آدم، تو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سینے کو غنا سے بھر دیں گے، تیرے سینے کو بے نیاز کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے خزانے غیب سے روزی دیں گے۔ تو چوتھی چیز ہے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا۔ پانچویں چیز ہے صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے دکھ درد میں، اچھے برے میں ان کے اس میں شریک ہونا، ان کے پروگراموں میں شریک ہونا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو باقی رکھنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی عمرہ فلیصل رحمہ، کہ اسے روزی میں برکت دی جائے، روزی میں برکت ہو اور عمر لمبی عطا کی جائے۔ اگر کسی کو یہ خواہش ہے تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کی رشتہ داری کا خیال رکھے۔ تو یہ ہو گئی چھٹی چیز، پانچویں چیز۔ اور چھٹی چیز ہے حج و عمرے میں متابعت، حج اور عمرہ بار بار کرنا۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے دولت دی ہے حج عمرے کا۔ حدیث پاک میں فرمایا تتابعوا بین الحج والعمرہ، مسلسل حج و عمرہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزی میں برکت عطا کریں، حدیث میں ہے۔ تو ایک سبب یہ بھی بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جو بندہ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنے خزانے غیب سے اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، یہ اللہ کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے، وہاں پہلے ہم لوگ کاروبار میں تو کر لیتے ہیں، یہاں ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ دے گا تو ہم دیں گے، نہیں، اللہ میاں کہتے ہیں پہلے تم دو پھر ہم دیں گے، ہمارا مقابلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دو ہمارے راستے میں، پھر دیکھنا ہم تمہیں کیسے نوازتے ہیں۔ لیکن ہمارا کیا خیال ہوتا ہے، اللہ دیے تو دیں گے بھائی، ہم لوگ اپنی زبان سے معصومانہ انداز میں کہتے ہیں بھائی اللہ کے راستے میں دو بولتے ہیں، اللہ دیے تو دیں گے۔
تو یہ نہیں ہے تم دو تو پھر اللہ میاں دیں گے، یہ اصل ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے، 7ویں چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اسی طرح 8ویں چیز ہے کہ دینی تعلیم میں لگنے والوں پر خرچ کرنا۔ جو لوگ دینی تعلیم میں ہیں، جیسے مدارس میں پڑھنے والے بچے بچیاں ہیں، ان کا تعاون کرنا حدیث پاک میں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز، کمزوروں پر خرچ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی ہے، یہ دینی علم میں چلا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، صرف دینی تعلیم بول کر کے یہ فارغ ہو جاتا ہے، میں ہی اکیلا کماتا ہوں، ہمارا گھرانہ بہت مشکل سے چلتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کے لیے خرچ کیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم لترزقون بضعفائکم، تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ یہ کمزور سے مطلب یہی ہے کہ یہ آدمی دینی تعلیم حاصل کرنے میں لگا ہے۔ ہم 2-3 بھائی ہیں، الحمدللہ اللہ نے بڑے بھائی کو کمانے کے قابل بنا دیا، چھوٹا بھائی ہے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اس کے اخراجات کو برداشت کرتے ہوئے ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا کوئی بھانجا ہے، بھتیجا ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اس پر خرچ کرتے ہوئے ہمیں بوجھ نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ گھر میں بچیاں ہیں، کمائی کرنا ان کا کام نہیں، ہم لوگوں نے کمائی میں ان کو بھی لگا دیا، یہ الگ بات ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے کمائی کرنا، روزی روٹی کمانے کے لیے جانا ان کے ذمے نہیں ہے۔ تو جن کے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں ان میں برکت آنے کی بات بھی اسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کمزوروں کی وجہ سے برکت دیتے ہیں۔ اسی طرح جن کے گھروں میں اپاہج بچے ہوتے ہیں، دماغ سے معذور، ہاتھ پیر سے معذور، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بھی روزی دیتے ہیں، ان کی برکت سے، بشرطے کہ ہم لوگ کوئی دوسرا ایسا دروازہ نہ کھولے ہوئے ہوں جو بے برکتی کے ہوں، ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برکتیں ہمیں دکھائیں گے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا انکم لترزقون بضعفائکم۔ اسی طرح ایک اور چیز، اللہ کے راستے میں نکلنا، خروج، اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد میں نکلنا، ان چیزوں، ہجرت کرنا، ہجرت کر کے اللہ کے کام کے لیے ہجرت کرنا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، قرآن کریم میں ہے کہ جو اللہ کے لیے علاقے چھوڑ کر کے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت سارے غنیمت، بہت سارے مال دولت بھی دیتے ہیں اور وسعت بھی عطا کرتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے۔ اب اس کے علاوہ اوراد و وظائف ہیں، قرآن کریم میں آج ایک سورت پڑھی گئی، سورہ واقعہ، اس کی پابندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی پابندی سے تلاوت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس گھر سے تنگی کو دور کر دیں گے۔ ایک چیز یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے، ان کو خلفائے راشدین میں لوگوں نے شمار کیا، بہت نیک دل بادشاہ تھے، بہت سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، بہت کم وقت تک، بہت چھوٹا عرصہ ان کی حکومت رہی، بہت کم عرصے میں، بہت کم وقت کے لیے وہ بادشاہ بنائے گئے۔ وہ تھے بہت ہائی فائی آدمی، جیسے ہی اللہ نے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں دی، انہوں نے فوراً سادگی اختیار کر لی، بہت ہائی فائی آدمی تھے۔ جب کسی علاقے کو گزرتے تھے تو وہ جو عطر لگاتے تھے اسے رہ کر کے سب لوگ سمجھ جاتے تھے کہ عمر ابن عبدالعزیز جا رہا ہے۔ اور بادشاہ کی بیٹی سے، شہزادی سے انہوں نے نکاح کیا، بہت سارا مال وہ لے کر کے آئی تھی اپنے باپ کی طرف سے جہیز میں۔ جیسے ہی بادشاہ بنا دیے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ مال تمہارے باپ نے بیت المال سے کمایا ہے، لاؤ اسے بیت المال میں داخل کر دیں گے۔ سارا زیور لے کر کے بیت المال میں داخل کر دیا اور سادی سیدھی زندگی گزار رہے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، کہتے ہیں کہ صرف 17 درہم انہوں نے چھوڑے۔ کتنے درہم؟ صرف 17 درہم۔ 5 درہم میں تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، دفنانے کا انتظام کیا گیا۔ 2 درہم میں عیسائی کے پاس اپنی قبر کے لیے زمین انہوں نے خریدی۔
عیسائی کے پاس جب خریدنے کے لیے گئے، ان کا قاصد گیا تو انہوں نے کہا حضرت اتنے بڑے شخصیت کے لیے میری زمین میں دفن ہو جانا میرے لیے باعث فخر ہے، میں مفت میں دے دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا نہیں، میں اپنی زمین خرید لیتا ہوں، جس زمین میں مجھے دفن ہونا ہے۔ دو درہم میں ان کے لیے زمین خریدی گئی۔ کتنے درہم تھے چھوڑ کر گئے تھے؟ 17 میں سے 7 ایسے چلے گئے، باقی کتنے بچ گئے؟ 10 درہم بچ گئے۔ لیکن انہوں نے بچے اپنے پیچھے اولاد چھوڑے تھے 11 لڑکے ان کے گئے چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ دیکھ، مطلب یہ ہوا کہ ایک بچے کے حق میں 1 درہم بھی نہیں آیا، 1 سے بھی کم درہم انہوں نے اپنے ہاتھ میں اپنے اس میں چھوڑا، اپنے ترکے میں چھوڑا۔ اسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ اس کا جب انتقال ہوا، وہ جب مرا تو اس کے صرف 2 بچے تھے، اس نے لاکھوں درہم وراثت میں چھوڑے، ترکے میں چھوڑے۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں لوگوں نے دیکھا، جن لوگوں نے یہ دونوں مناظر دیکھے، اور اس کے بعد بھی جو لوگ زندہ تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ بہت کم وقت میں وہ جو بادشاہ تھا ہشام ابن عبد الملک غالباً اس کا نام ہے، میں نام بھول رہا ہوں، تو اس کی جو 2 اولاد تھی، ان میں سے ایک اولاد کو لوگوں نے مارکیٹ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ اس نے تربیت برابر نہیں کی تھی، مال کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے، کیسے اسے بچایا جاتا ہے۔ اور یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو جب ان کے وصال کا موقع آیا، لوگوں نے کہا حضرت آپ بادشاہ تھے، اپنے بچوں کو ایسا غریب چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دیا ہے۔ وہ سورہ واقعہ کا اہتمام سے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دیں گے۔ کہتے ہیں کہ کسی موقع پر اعلان کیا گیا کہ بیت المال کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے مال چاہیے، تو عمر ابن عبدالعزیز کے اولاد میں سے ایک نے 50 گھوڑے اپنے طرف سے دیے۔ اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی حلال روزی کی وجہ سے، روزی کی قدردانی کی وجہ سے، اور سورہ واقعہ کی برکت سے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ روزی کی قدردانی ہونی چاہیے، روزی کی قدر کریں۔ ہم لوگ روزی کو بے تحاشا جتنا ضرورت ہے اتنا نہیں بناتے ہیں، کھانا ہمیشہ زیادہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے بچ گیا، وہ کسی کو دینے کے لیے ہمارا دل بھی نہیں آتا ہے، ہم اسے رکھتے ہیں اسٹوریج میں، پھر اس کے بعد وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا، پھر اسے نالی میں بہا دیتے ہیں۔ ناقدری کی وجہ سے تنگیاں آئیں، اور قرآن سے دوری کی وجہ سے بھی تنگیاں آئیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ تنگی کے اسباب ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا بالکل، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری زندگی میں تنگیاں آئیں گی، ناقدری کریں گے تنگیاں آئیں گی، روزی کی قدردانی کریں گے۔ ہر روزی ایک نعمت ہے، رزق اللہ کی ایک نعمت ہے، اور ہر نعمت اس کی شکر ادا کرنے کی وجہ سے، اس کی قدردانی کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو روزی کی بھی ہم قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو 2 باتیں ہیں، اس سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام۔ دوسری چیز، ایک سورہ زخرف میں ایک آیت ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اس آیت کو اہتمام سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد مغرب میں ہم لوگ عام طور سے دعا کرتے ہیں، مغرب کی نماز میں میرا جو اہتمام ہے فجر نمازوں میں عام طور سے جو دعا کرتا ہوں، وہ سارے لوگوں، ساری ہماری جو لائف ہے اس کے اعتبار سے ان سب کا خیال رکھے گا۔ آدمی پریشان ہوتا ہے، پہلے یہ ہے کہ آدمی عام دعائیں فجر میں ہو جاتی ہیں، ظہر میں آدمی مغفرت کی دعائیں ہیں، عصر میں اولاد سے پریشانیاں جو ہوتی ہیں اس لائن کی دعائیں، مغرب میں روزی کی جو پریشانیاں ہیں ان کی دعائیں میں کرتا ہوں عام طور سے، اور عشاء میں حسن خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ تو مغرب میں جو دعا ہوتی ہے ہماری، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی حلال روزی میں اس کے برکت عطا فرمائیں گے اور تنگیاں دور فرمائیں گے۔ اور جو مقروض ہوگا، قرض میں ڈوب جائے گا،
قرض میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس کے لیے اس کے بعد کی جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے کی عادت ہے دعا میں، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ بہت اچھے معنی ہیں، کسی وقت مسلم دعا میں اٹھا کے دیکھ لینا، اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے دباؤ سے اللہ بچا، سستی سے بچا، سب یہ سارے حالات قرض میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو آتے ہیں، کمانے کو دل نہیں کرتا، لوگوں کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ تو یہ مختصر سی گزارشات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکات سے مالا مال فرمائے اور حلال رزق عطا فرمائے، حرام کی پائی سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔